نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان پر جو ذمہ داریاں آتے ہیں، کم از کم ان ذمہ داریوں کے متعلق اسلامی علوم حاصل کرنا ان پر فرض ہے، مگر مسلمانوں نے ان حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کی علمی حالت اتنی ابتر ہے کہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اسلام کے اور شعبے تو درکنار، اسلام کے بنیادی علوم کا بھی موجودہ مسلمان کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے متعلق مسلمانوں کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ نماز کب ٹوٹتا ہے، کب ناقص ہو جاتا ہے، کب فاسد ہو جاتا ہے، اور نہ ان کے جاننے کا ہمیں کوئی شوق ہے اور نہ کوشش کی ہے ہم نے۔ اسلامی احکام سے بے خبری ہماری سب سے بڑی جہالت ہے۔ اس بے خبری کی وجہ سے تو ہم مسلمان طرح طرح کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس دینی علم ہوتا تو آج ہم اتنے زیادہ گناہوں کے دلدل میں نہ دھنستے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ موجودہ دور میں ایک گناہ بہت زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہے کہ جب بھی کسی لڑکے کا منگنی ہو جاتی ہے تو دونوں خاندانوں کے بڑے دونوں منگیتروں کو موبائل فون ہاتھوں میں تما دیتے ہیں اور یہی سے گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے صرف باتیں شروع ہو جاتی ہے، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آزادانہ گپ شپ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فحش کلامی کا سلسلہ شروع ہو جاتی ہے اور یہی سے گناہ کبیرہ کا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے۔ فحش کلامی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص فحش کلامی کرتا ہے یعنی قابل شرم باتیں منہ سے نکالتا ہے اور اس برے فعل پر نادم بھی نہیں ہوتا تو اس شخص پر خدا کی بہشت حرام ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور دوزخ میں کچھ دوزخی ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نجاست بہہ رہی ہوگی اور اس کی بدبو کی وجہ سے دوسرے دوزخی لوگ نجات کے لیے فریاد کریں گے اور پوچھیں گے، یا مالک یہ کون لوگ ہیں جن سے ہم سخت پریشان ہیں؟ تو ارشاد باری ہوگا، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی زبان سے فحش باتیں نکالتے تھے۔ استغفر اللہ۔ کتنی بڑی اور گمراہ کن بات ہے، مگر ہمیں احساس تک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے، اور فحش کلامی جفا کا حصہ ہے اور جفا کا تعلق جہنم سے ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فحش کلامی اور بےہودہ گوئی کو پسند نہیں فرماتا، مگر ہمیں ان فحش کلامی کے متعلق کچھ علم نہیں، اسی وجہ سے تو ہم نادانی میں اس بدترین گناہ میں مبتلا ہیں۔ فحش کلامی کا سلسلہ یہاں نہیں رکتا، فحش کلامی کا سلسلہ بہت دور تک جا نکلتا ہے، اور فحش کلامی کے بعد ہم منگیترے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر کال کرنے شروع لگ جاتے ہیں اور یہیں سے لائیو کال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اور بھی بہت دور چلا جاتا ہے اور نکاح سے پہلے زنا پر ختم ہو جاتا ہے، اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے نکاح سے پہلے زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس زنا میں ایک سلسلہ اور بھی بہت بدترین آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار لڑکی نکاح سے پہلے پریگننٹ ہو جاتی ہے، حمل سے ہو جاتی ہے۔ یہ سب کس چیز کی مصیبت ہے؟ یہ سب فحش کلامی کی وجہ سے ہوا۔ اگر فحش کلامی درمیان میں نہ آ جاتی تو لڑکی بھی محفوظ ہوتی اور لڑکے کا ایمان بھی محفوظ ہوتا، مگر کم وقت سارا مصیبت اس فحش کلامی کی وجہ سے ہے۔
اس لیے تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو توبہ طائب ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس بدترین گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔